إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسلامی تعلیمات کو وقتاً فوقتاً سننے کا موقع دیا، اور بہت بڑی دولت اور بہت بڑی فضیلت اس کا اور اس کا فضل، اس کی توفیق کہ ہمیں رمضان میں اللہ زندگی نصیب فرمایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے 10 20 رمضان ہماری زندگی میں اللہ عطا فرمائے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ توحیدی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے جو بھی نیکیاں ہیں تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دینی بھائیوں، آج جو موضوع لے کر میں کھڑا ہوں وہ ہے زکوٰۃ اور اس کے مسائل. پہلے ہمیں زکوٰۃ کو سمجھیں گے. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ نبیوں کا مشن اگر ہم ڈھونڈیں گے تو نبی کس لیے آئے تو قرآن مجید میں جا بجا 4 باتوں کا تذکرہ ہمارے کو ملتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں، آل عمران میں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کتاب کا علم سکھانے کے لیے
اور دوسرا حکمت سکھانے کے لیے، اور تیسرا لوگوں کا تزکیہ سکھانے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ قرآن تلاوت کریں اور علم سکھائیں، حکمت بتائیں اور لوگوں کا تزکیہ کریں۔ زکا یزکی بولتے ہیں پاک کرنے کو، تزکیہ کرنے کو، انگلش میں اسے پیوریفیکیشن بولتے ہیں۔ جیسا کسان ایک ریتو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہوئے وہ صرف فصل اگانے کی فکر میں پانی دیتے نہیں جاتا ہے، پانی کے ساتھ ساتھ کھاد بھی دیتا ہے، گوبری بھی چھنکتا ہے تاکہ کیڑے مکوڑے اپنے فصل کو خراب اور برباد نہ کریں۔ یہی مثال میرے اور آپ کی ہے۔ سیم ٹو سیم ہمیں خالی نیکیاں کرنے کی فکر میں آگے بڑھنا ہی نہیں، گناہ کہیں ہم سے ہو رہا کیا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، خاص کھاڑنا ہے، نکالنا ہے، جیسے کلپ کاٹنا بولتے ہیں، ریتو وہ کام کرتا ہے۔ تو آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ایمان جس تھیلی میں جس بیگ میں وہ رکھ رہا ہے اسے چھید نہ پڑے ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے بڑے گناہ جو ہمارے کو نظر نہیں آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ کے نبی یہ تعلیم دیتے کہ تم دعا کرو اس طرح کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شرک سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں جانتے ہوئے بھی جو کام کر لوں، یعنی شرک میرے سے اگر جانتے ہوئے بھی ہو جائے یا نہ جانتے ہوئے بھی ہو جائے، جانتے ہوئے بھی یہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری، کہیں میرے دل میں ایسا ریاکاری پیدا نہ ہو جائے، یہ اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس دعا کے ذریعے سے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جیسا کسان کام کرتا ہے کھیتی باڑی کے پیچھے، ویسے ہم بھی اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے کام کریں، محنت کریں، ڈھونڈیں کہیں بیکار قسم کے درخت نہ اگ گئے ہوں ہمارے ایمان میں اور اسے چھید پہنچا کر ایمان کو بھی بہا لے کر نہ جائیں، یہ ہم بھی ڈریں، خوف کھائیں۔ ایمان والوں کی صفت ایسے ہی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کا معنی ہم سن لیے کہ پاک کرنا، تزکیہ کرنا، جیسا کہ اللہ حکم فرما رہا ہے قرآن مجید میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہاں تو بڑھ ہی استعمال کیا گیا کہ تطہر، یعنی تطہر بولے تو پاک۔ اے نبی آپ لوگوں سے مال لیجئے اور ان کا مال پاک کیجئے۔ کون سا مال لینا ہے؟ زکوٰۃ کا مال لینا ہے۔ مال لے کر ان کے پاس سے غریبوں میں تقسیم کرو، یہ مال ان کا نہیں غریبوں کا ہے، یہ مال غریبوں کا حق ہے۔ یہ اپنے پاس جو نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کو پہنچ جانے کے بعد آدمی زکوٰۃ نہ نکالے تو یہ دوسروں کا حق ہے، پاک نہیں ہوتا، یہ مال گندا ہے، اور بچا جتنا مال سب کو خراب کر دیتا ہے، بچا جتنا مال پورا مال گندا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَتُطَهِّرُهُمْ، یعنی ان کے مال کو پاک کیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا مہربان بڑا کرم ہے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ ہمیں زندگی دینے کے بعد زندگی جیو، تمہیں دیکھ لو، تمہیں کامیاب ہو جاؤ، ایسا نہیں بولا اللہ تعالیٰ، رہنمائی کیا، ایسے رہنمائی نہیں کہ سبحان اللہ نبی کو بھیجا، نبی طریقہ بتاتے ہیں، نبی عمل دکھاتے ہیں، پریکٹیکل بتاتے ہیں، اور خود لوگوں کو تزکیہ کرنے کے لیے بھی نبی اپنا مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ تو کتنا بڑا مہربان ہے اللہ ہمارے اوپر، یہ ہمارے کو سمجھ میں آ رہا۔ تو میرے بھائیو، مال کا معنی اور مطلب ہمارے کو سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی سمجھیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں سنے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے بول کر، ہمیں عشاء کی تراویح کے دروس میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایک گھر ہے، ایک عمارت ہے، اس عمارت میں سے کہیں سے بھی آپ ایک اینٹ بھی نکال لو، ایک اینٹ، پورا ایک پلر نہیں، ایک اینٹ بھی نکال لو تو ادھورا دکھتا ہے، یعنی خراب دکھتا ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک پلر ہے۔ وہ جب نکل گیا، وہ جب نکال لیے گئے، جب اس کے اوپر آپ کو ایمان نہیں رہا، یا ایمان ہے نصاب پہنچنے کے بعد مالدار بھی ہیں، حیثیت بھی ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں بولے تو آپ مسلمان ہی نہیں، یعنی اسلام کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ کیسا رکن ہے؟ یہ ایسا رکن ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والے، بلکہ عمل کروانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آیا صدیق اکبر کا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ادھر تین بڑے بڑے فتنے سرغنے کھڑے ہو گئے, بڑے بڑے خطرناک فتنے. کچھ لوگ بولنے لگے نبی میں ہوں بول کر. اسود انسی, طلیحہ ازدی, خاتون بھی کھڑی ہوگی, ایک خاتون بھی کھڑی ہوگی بنت ربیعہ اس کا نام, وہ بھی کھڑی ہوگی میں بھی نبی. ایسا فتنہ. ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا, اسلام سے مرتد ہو گئے لوگ, ہم اسلام کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے, مانی نہیں زکوٰۃ. تو بھئی یہ کیوں بتا رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. صحابہ کرام سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, کہنے لگے پہلے ان دونوں کو ہم نپٹیں گے. کون؟ جو لوگ نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں, جھوٹے نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور جو لوگ اسلام سے پھر جا رہے ہیں, پہلے ان کو ہمیں کھینچیں گے, سمجھیں گے. یہ زکوٰۃ دینے والوں کو ذرا سٹاپ کر کے رکھیں گے, بعد میں ان کو سمجھائیں گے, بعد میں ان سے نپٹیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. میں جس طرح سے تینوں فتنوں کے یہ جتنے مرتد ہونے والوں سے اور نبی کا دعویٰ, جھوٹا نبی کا دعویٰ کرنے والوں سے جیسے نپٹتا ہوں, جیسے ان سے لڑتا ہوں, جہاد کرتا ہوں, ویسے ہی مانیے زکوٰۃ سے بھی میں جہاد کروں گا. اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بکری یا جانور زکوٰۃ میں دیتے تھے, وہ رسی بھی نہیں دیے تو بھی میں لڑوں گا. یہاں تک ابو بکر صدیق نے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, جب قرآن پڑھنے کھڑے ہو جاتے تو اتنے نرم ہو جاتے, اتنے نرمیلے آدمی کہ زاروں کی طرح روتے تھے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ, ایسے نرم شخصیت اسلام کے اوپر جب عمل کرنے پہ آئی, جب عمل کروانے پہ آئی تو زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے میں جنگ کروں گا بول کے اعلان کر دیا. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہنے لگے کہ اے ابو بکر, یہی مانا. صحابہ اکرام جب تمام آ کے بولے, ابو بکر سنے نہیں, تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا بڑا جملہ بولے, اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام. کیا تم جاہلیت میں بڑے سورما تھے, بڑے پہلوان تھے, اسلام آنے کے بعد ایک بھیدی بلی کے جیسے بن گئے ہو؟ یعنی یہ نرمی کام آنے والے نہیں, ان سے نپٹو نہیں, ان سے نپٹو نہیں. یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جو جنگ لڑنے کی بات ہے, اس اعلان میں کسی کا بھی ریکمنڈیشن چلنے والا نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں. تو یہ ایسا رکن ہے میرے بھائیوں, سب کو ہمیں ماننا پڑے گا. اور جو نہیں دے سکتے انہوں بھی ماننا ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے, اور جو دینے والے ہیں تو دے کے رہیں. نہ دینے کی کیا سزا ہے؟ بڑی خطرناک سزا ہے. پہلے اس کے بارے میں سن لیں کہ یہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے, اور یہ زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات نوازتا ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یعنی جو بھی نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی وہ دے. اور اسی طرح ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے, ان کے لیے بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کے لیے نہ غم ہے نہ دکھ درد کی بات ہے, دکھ درد پریشانی ہوگی نہیں ان کو. اللہ تعالیٰ نے تین باتیں یہاں ذکر کیا, ایمان لا لو, نماز اور زکوٰۃ. زکوٰۃ ادا کرو اور نمازیں ادا کرتے رہو. یہ تینوں کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ اجر عظیم کا ذکر کیا. سبحان اللہ. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اور ان کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر دے رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین اجر دینے میں سبحان اللہ وہ خیر الرازقین ہے. قرآن میں کئی مقامات پر یہ ذکر ہے کہ وہ خیر الرازقین, واللہ خیر الرازقین کا معنی یہ کہ وہ بہترین روزی روٹی دینے والا ہے. میرے بھائیو, دنیا میں ہمیں آئے, دیکھو رزق کا معنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اللہ
निछोड़ते हुए कह रहा वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, सूरह मुनाफिकून की दूसरे रुकू में, हमने तुम्हें जो दे रखा है उसे खर्च करो। ये क्या मतलब है ये कि हम दुनिया में जब आए थे तो क्या भी साथ में नहीं लेके आए, खाली हाथ आए, कोई सलाहियत हमारे पास नहीं थी। अकल, सोचने समझने, चलने फिरने, बोलने सुनने, तमाम चीजें ये नेमतें हैं अल्लाह की अता करदा। अगर समझना है तो नहीं मिले हैं सो नेमतों को, उन लोगों को देखो जरा जिनको नेमत नहीं मिली है, जिनको पैर नसीब नहीं है, जिनको हाथ नसीब नहीं, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों की बदौलत हमने कमाई की है, हमने रिज़्क़ हासिल की है। ये जो रिज़्क़ है, ये रोजी रोटी है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह यही बोल रहा कि हमने दिया है, तुम्हें उसको खर्च करो, उसमें से निकालो मौत आने से पहले। मौत आ गई तो भी देखो, मौत आने के बाद इंसान बड़े बड़े वसीयतें करने के लिए तैयार नहीं होता। मौत आने के बाद इंसान मेरे प्रॉपर्टीज वहां है यहाँ है बोलते फिरता नहीं है। मौत आने के बाद इंसान मेरे रिश्तेदारों को देख लो, मेरे बच्चे को देख लो, मेरे लफ्त जिगर को देखो, ये बोलेगा नहीं। बोलेगा तो ये फसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका करके आता हूं बोलेगा, मैं माल खर्च करके आता हूं बोलेगा। यानी ये माल जिसको लाल पीला दिख रहा था जिंदगी में, जब जिंदगी का खात्मा, मौत की दहलीज जब नजर आ जाएगी, आखिरी मौत का फरिश्ता जब आंखों के सामने जब दिखेगा, असली शक्ल में जब उसे दिखेगा, उसको मकाम दिखा दिया जाएगा, तो वो कहेगा जरा मोहल्लत दे मुझे, जरा मोहल्लत दे मुझे, इला अजलिन करीब, थोड़ी मुद्दत मुझे दिया जाए और मैं क्या करूं, मैं बीवी बच्चों को वसीयत करूं, ये नहीं, लख्त जिगर की फिक्र करूं, ये नहीं, मैं सदका करके आऊं, पूरा माल सदका करके आऊंगा। सुभान अल्लाह, देखो यही बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी माल और इसी धन दौलत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी पेश करेगा। सूरह मारिज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरे दुनिया के जायदाद अल्लाह सामने रखेगा, बीवी बच्चों को अल्लाह सामने रखेगा, औलाद को सामने रखेगा, वो घर जिसमें रहना पसंद करते हैं वो घर अल्लाह सामने रखेगा, तमाम चीजें जिक्र करके अल्लाह पूछेगा क्या तू ये सब मेरे राह में खर्च करके तू जहन्नम से बचना चाहेगा? तो वो कहेगा अल्लाह क्यों नहीं, जरूर मैं दे देता हूँ, सब भी पूरे के पूरे दे देता हूँ। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन तुम्मा युनजी, यानी जिसमें रहता था घर, माल, बीवी, बच्चे सब ले ले अल्लाह फिदिये में, मुझे जहन्नम से बचा ले। कल्ला इन्नहा लज़ा, अल्लाह फरमाएंगे हरगिज नहीं। मुजरिम के लिए जो उसका जुर्म है उसका बराबर अल्लाह हिसाब देगा। जो वो बखीली करता था, कंजूसी करता था, वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलून, अल्लाह उनका भी तज़किरा कर रहा, बखीली करने वाले, माल में बखीली करने वाले ये समझ रहे कि हमारा ये बचा लेना बेहतर है, हुआ खैरुल लहुम बल हुआ शर्रुल लहुम, इनका ये सोचना, उनके दिमागों में ये बात आना, ये उनके लिए खैर नहीं, बहुत बुरा शर है उनके लिए। वलिल्लाहि मीरातुस समावाति वल अर्द, पूरी जमीन और आसमान और तुम्हारा माल सब की मीरास अल्लाह की है, अल्लाह ने दी है। सब भी अल्लाह अपनी मर्जी चला सकता है, अल्लाह मोहलत दे रहा है, इम्तिहान ले रहा है हमें, तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये बखीली करना तुम्हारे लिए बहुत बुरा अंजाम होगा। तो मेरे भाइयों, ज़कात ना देने वालों की सजा बड़ी खतरनाक है, बहुत बड़ी खतरनाक है। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों का तज़किरा करते हुए जो लोग ज़कात नहीं निकालते, उनके लिए तपाया जाएगा उनके माल को, उनके ज़ेवरात को, वो ज़ेवरात, वो माल, वो हीरे जवाहिरात जो इंसान की आंखों को बहुत खुश करते थे। औरतें ये ज़ेवरात पहनकर खूबसूरती इख्तियार करते थे, बन सवर कर रहना पसंद करते थे। औरतें अपने अड़ोस पड़ोस में देखकर जैसा वो पहनी है मैं भी पहनूंगी, इस तरह की सोच लाती थी। ऐसे ज़ेवरात को अंगार में तपाया जाएगा, अंगार में गर्म किया जाएगा, गरमाया जाएगा। तपाना जैसे लोहा तपाता है, लोहे को आग में रखकर कैसे लाल अंगार के जैसा हो जाता है, वैसे ही उसको गर्म करके तपा कर उसी अंगार, उसी लावे को अल्लाह रब्बुल आलमीन पेशानी में दागेगा और पीठ में दागेगा और पेट में दागेगा अल्लाह ताला।
مفسرین بتاتے ہیں یہاں کہ یہ جو 3 اعضاء کا ذکر ہوا، پیشانی، بل لاتا ہے انسان زکات کا مال دیتے ہوئے، پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، پیشانی چڑھ جاتی ہے اس کی، کیوں دینا میں زکات کا مال بول کر، یہ میرا مال ہے بولتا ہے وہ، اور پیٹ دکھا رہا ہے، پیٹ کو داغا جائے گا، اور پیٹ کھانے کے لیے وہ بچا لے رہا ہے مال کو، تو اس کو پیٹ کو بھی داغا جائے گا۔ اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، مال کہتا رہے گا بڑا اژدہا بن کے، انا کنزکا انا مالکا کہتا رہے گا، اور اس کے 2 جو بانچھیں ہوتی ہیں، ان دونوں بانچھوں سے 2 جبڑوں کو وہ پکڑے گا اور اپنا زہر اس کے منہ میں انگلتا رہے گا، اور وہ زہر انگلتے ہوئے ڈستے ہوئے یہ بھی بولتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالکا انا کنزکا، یہ بولتے ہوئے ڈستا جائے گا۔ اللہ نے کہا یہاں کہ داغا بھی جائے گا، اور یہ بھی سبحان اللہ، اللہ کی پناہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی پاک ہے، یعنی مال کو ہمیں پاک رکھنا ہے، اگر پاک نہیں رکھیں گے تو ایسی ایسی خطرناک سزائیں نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ اس کا مزہ چکھائے گا، دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ 2 4 کرے گا۔ یہ مال غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو نہ دینے سے رک گئے، غریبوں کو دینے کے بجائے اپنے پاس یہ خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے، تو جیسے مثال اپنے خزانے کے اوپر جب سانپ بیٹھا ہے تو پتھر مار کے اس سانپ کو ماریں گے، مار کے بھگائیں گے، ویسے ہی یہ مال جو غریبوں کا ہے، اس خزانہ، اس مال کو تم اپنا مال سمجھتے ہو تو تم وہاں اپنے خزانے کے اوپر سانپ کی مثال رکھ رہے ہو، لوگ پتھر ماریں گے، یہ لوگ اللہ مروائے گا، اللہ لوگوں کے ذریعے سے ذلیل و خوار کرے گا، تمہیں ذلت اور رسوائی آئے گی۔ یہ مال جب دوسروں کا حق ہے ان تک نہیں پہنچا تو یہ گندا مال خود بھی گندا کرے گا، اپنے مال کو بھی خراب کرے گا، آگے جو ترقیاں ہیں اس کو بھی لے ڈوبے گا، اور ساتھ میں بربادیاں ہی بربادیاں۔ کتنی مثالیں نہیں ہیں میرے بھائیو، کوئی ایسا کہ خزانے رکھ رہا ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر اس کے پاس ہے، مگر وہ جب زکات نہیں دیا تو اس کا پورا پیسہ اسپتال کے حوالے ہو گیا، اس کا پورا پیسہ اس کی صحت کو بنانے میں رہ گیا، اس کا پورا پیسہ اس کی زندگی کو درست کرنے میں رہ گیا۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں 2.5% نکالو زکات، جس کے اوپر نصاب فرض ہو گیا 2.5%، 1000 میں سے 25 روپے نکالنے میں کیا دشواری ہے میرے بھائی؟ 1000 روپے میں سے 25 روپے نکالنے میں یہ اتنا کم بخیلی بن جا رہا ہے آدمی، کم مال نکالنے میں بھی آدمی کو یہ دل گوارا نہ کرے تو ایسے آدمی کو سزا نہیں تو کیا ملے گی؟ تو میرے بھائیو زکات کا جو نظام اسلام میں ہے وہ بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جتنے بھی مالدار ہیں تمام مالدار جمع ہو کر ایک نظام بنائیں گے، ایک انتظام کریں گے کہ ابھی اسی رمضان میں اگر ختم ہونے سے پہلے سب مالدار مل کر ایک جٹ ہو کر بیٹھے اور پورے گاؤں کے غریبی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ختم ہوگا بھی، یہ اسلام کے اندر ایسے بے شمار واقعات دیکھے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھو کیسا تھا، کس قدر خستہ حالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آخری دور میں ہی ایسے خزانے امہات المؤمنین کو پہنچایا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو امہات المؤمنین کو وظیفہ دیا جاتا تھا دگنا دینے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو کبھی 1 لاکھ دینار یا 1 لاکھ درہم دیا کرتے تھے۔ یہ کیسا بنا؟ یہ مال غنیمت، یعنی ان کے پاس جو بیت المال تھا، زکات کا جو نظام تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں کہ دیکھو تم جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کو بھیجے تھے پہلے ہی، اور خط لکھتے ہیں، تمام گورنروں کو خط لکھا جاتا جو بھی خلیفہ ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں کہ زکات کا مال وہاں کے مالداروں سے لو اور وہاں کے غریبوں میں خرچ کرو۔ پہلے سال معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ مال لیا گیا اور لوگوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا گاؤں سدھر چکا ہے، کچھ فقیر بچے ہیں۔ پھر دوسرا سال آیا، دوسرے سال دوبارہ لیٹر آیا کہ اے امیر المومنین، ہم نے مال کو وصول کیا زکات کا اور یہاں کے تمام لوگوں کے غریبی کو دور کر دیا ہے۔ تیسرے سال خط کے ساتھ خزانہ بھی آیا ہے،
خط کے ساتھ یمن کا خزانہ بھی آیا ہے. پوچھنے پر بتاتے ہیں لیٹر میں لکھا ہے واضح طور پر کہ یہاں جتنے بھی غریب ہیں سب ختم ہو چکے ہیں, جو زکوٰۃ کا بیت المال میں جو مال بچا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھو کتنا مختصر مدت, یعنی زکوٰۃ کا ایک بہترین نظام ہمارا اگر چل جائے, بہترین نظام ہم بنا لیں کہ کس جگہ ہم خرچ کرنا ہے, کن کن لوگوں کو ہم دینا ہے, اگر یہ ہمارا صحیح ڈھنگ سے صحیح طرق سے اگر چلے, صحیح طریقے سے ہم اختیار کریں تو میرے بھائیوں غریبی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آج آخری بات یہ بھی سن لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں پہلے سنیں کہ فضیلتیں سزائیں بہت ساری ہیں. دینے والوں کی فضیلت سبحان اللہ کئی واقعات ہیں, نہ دینے والوں کی سزا کیسی ہے, بڑی خطرناک سزائیں ہیں, اور یہ بہت ساری باتیں ہیں, وقت کافی ہوگا اس کے بارے میں. نصاب ہم سنیں کہ نصاب کیا ہے. سونے کے تعلق سے اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار, حدیث میں آتا ہے 5 اوقیہ سے کم اگر ہے تو زکوٰۃ ان کے لیے نہیں ہے. 5 اوقیہ اگر ہے, 5 اوقیہ یعنی 20 دینار, اور گرام میں اگر ہم تولیں تو علماء دین اس کو تقسیم کر کے بتاتے ہیں 80 پر 5 گرام اگر ہے سونا تو ان کے لیے زکوٰۃ فرض ہے. اور 1 سال گزر جانا, 1 سال گزر جائے. اور چاندی کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ 200 دینار اس کا نصاب اگر تول کے بتائیں, اس کو کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے تو 590 پر 5 گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے تو 1 سال گزر گیا اس کے اوپر, تو ان کے لیے زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے سونے اور چاندی کے, اس میں سونے اور چاندی کے علاوہ پیسہ ہے. پیسہ ان دونوں میں سے کسی ایک نصاب تک پہنچ رہا. انیس الرحمن آدمی حفظہ اللہ بتاتے ہیں کہ اگر کم پیسے جیسے چاندی کم قیمت کی ہے تو چاندی کے نصاب تک ہمارا پیسہ پہنچ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے, کیونکہ غریبی کو مٹانا ہمارا فرض ہے. تو غریبی کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھ کے وہ آدمی خرچ کرے, زکوٰۃ نکالے. سونے کے برابر بھی اگر پیسہ پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے تو زکوٰۃ فرض ہی ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نصاب کو پہنچنے والا پیسہ ہے اور وہ پیسہ 1 سال تک ہمارے پاس ہے, اس میں کبھی کمی بیشی ہو رہی بھی, اور بزنس کا بھی سامان ہمارے پاس ہے. بزنس کا سامان بھی ایسا ہے کہ کبھی کم ہو رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے. مثلا یہ جو سونے کا جو نصاب ہے 5 لاکھ یا 6 لاکھ, جو اندازہ ہمارے مارکیٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو اتنا مقدار میں ہمارا پیسہ یا ہمارا بزنس کا سامان ہے, رک رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا. یہ جو نصاب کا پیسے کے برابر ہمارا سامان ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہمیں نکالنی چاہیے. اب بکرے, اونٹ, یہ گائے, اس میں بھی زکوٰۃ ہے, اس کا بھی اللہ رب العالمین نے اس کی بھی بڑی خطرناک سزا سنائی ہے اگر زکوٰۃ نہیں نکالے بولے تو. بہرحال میرے بھائیوں آخری بات میں بتاؤں گا کہ مصارف یعنی جہاں ہمیں خرچ کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یعنی کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے. منافقین چڑانے لگے, چھیڑنے لگے, کیا بول کر کہ اللہ غریب ہو گیا, نعوذ باللہ, اللہ غریب نہیں, واللہ الغنی, اللہ الصمد, اللہ محتاج ہی نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا مالدار ہے, وہ دینے والا ہے. دینے پہ آئے تو لینے والے تھک جائیں گے, لینے والے تھک جائیں گے, دینے والا چھپڑ پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے. سبحان اللہ, ایسے بھی کئی واقعات ہیں جب زکوٰۃ دینے والے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ترقیاں لایا, ان کی زندگیوں میں اللہ برکتیں لایا. تو زکوٰۃ اللہ رب العالمین جو آیت میں نے پڑھی وجہ پڑھنے کی یہ ہے کہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں حسن, یعنی مال ہمارا پاکیزہ ہو, نیت ہماری پاکیزہ ہو, اور ہمیں جو دے رہے ہیں وہ بھی پاکیزگی کے ساتھ ہو. ہر جگہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, پیسہ وہاں دینا ہے جہاں ضرورت ہے, اور پیسے کو ایک اچھی شکل بنا کر بھی ان کی غریبی کو دور کیا جا سکتا ہے. غریب ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے جہاں خرچ کرنا ہے اس کے مصارف بیان کیا اللہ تعالیٰ. یہ 3 باتیں تو یاد رکھو کہ نیت ہماری پاک ہونا, مال ہمارا پاک ہونا, جگہ جہاں خرچ کرتے ہیں وہ ہماری پاک ہونا, اور جگہ جہاں خرچ ہمیں کر رہے ہیں وہ 8 جگہیں ہیں, 8 مصارف ہیں جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ توبہ میں. اللہ نے فرمایا غریب, فقیر, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بنیادی ضرورتوں کو نبھانے کی, بنیادی ضرورتوں کو ادا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں, ان کو فقیر بولتے ہیں. انما الصدقات للفقراء اللہ نے ذکر کیا. والمساکین, مساکین بولے تو مسکین, جس کے پاس کچھ ہے
کچھ مال وغیرہ ہے مگر کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل وہ بنیادی ضرورتوں کو نبھا نہیں پا رہا ہے، جیسے 3 ٹائم کا کھانا ہے، اس کے علاوہ جو بھی انسان بنیادی ضرورتوں کو، کپڑوں کو یا رہنے کی جگہ کو ٹھیک سے نہیں رکھ پا رہا ہے، ایسا آدمی مسکین، وہ پوچھتا نہیں، وہ آگے بڑھ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتا، سوال کرنے والا آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے جس کے پاس گھر نہیں، بستر نہیں، جگہ نہیں رہنے کے لیے، ایسے آدمی کو فقیر بولتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ ہے مگر بنیادی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوتی اسے مسکین بولتے ہیں، مسکین۔ تیسرا مؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے والے۔ 2 وجہ یہاں مفسرین بتاتے ہیں، 2 مصرف یہاں اس کا مطلب بتاتے ہیں، ترجمہ بتاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، بہت ساری قربانیاں دے کر، اپنے آبائی وطن کو قربان کر کے، اپنے باپ دادا سے چیلنج کر کے اسلام میں وہ داخل ہوئے ہیں، تو ایسے نو مسلموں کو بھی یہ زکوٰۃ دیں تاکہ ان کو ضرورت ہے، ان کے لیے وہ بزنس چھوٹ گیا، ان کے لیے وہ گھر چھوٹ گیا، تو ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور دوسرا غیر مسلم، دیکھو صدقہ و خیرات آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات نو مسلم، یہ جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہمیں دے سکتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، غریب ہے مگر فقیر ہے، ایسے آدمی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، مگر یہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے۔ ہاں اس میں بھی ایک ایسا جگہ اللہ نے رکھ دیا کہ جو غیر مسلم ہے مگر وہ اسلام سے محبت کر رہا ہے یا اسلام والوں کو وہ تائید کر رہا ہے یا ان کی مدد کرنے والا ہے، مسلمانوں کا، عامت المسلمین کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس نان مسلم کے ذریعے سے، مسلمان نہیں ہے جو غیر مسلم ہے اس کے ذریعے سے، تو اس کے اوپر بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چوتھا غارمین، غارم بولتے ہیں کہ خرض میں مبتلا ہے سو آدمی جو بہت زیادہ خرض ہے، اسے خرض ہے مگر پراپرٹیز اگر ہے، ایسے جتنے پراپرٹیز ہے وہ پراپرٹیز کے ذریعے سے وہ اپنے خرض کو پھیر سکتا ہے، وہ نہیں، ایسا خرض دار جس کے پاس کوئی جائیداد نہیں، تو ایسے خرض والے آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ 5واں وفی الرقاب، یعنی گردنوں کو آزاد کرنا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ مرد ہو، عورتیں، بچے بازاروں میں بکتے تھے، بازاروں میں بیچا جاتا تھا، ایسے گردنوں کو آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں گردن یعنی یہ غلاموں کا رواج نہیں ہے، مگر اس کی تفسیر میں علماء بتاتے ہیں کہ جہاں قیدی ہیں، سال بھر ان کی زندگی، پوری زندگی ان کی قید خانے میں گزرتی ہے یا لائف لانگ ان کے لیے سزا سنائی گئی ہو جیل کی، تو ایسے لوگوں کے اوپر کیس لڑ کر جیتا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے معنی مطلب یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، محنت کرنا، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اسی طرح 7واں مصرف جو ہے وابن السبیل، یعنی وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر وہ جو آج کل کہیں بھی الحمدللہ سہولتیں ہمارے پاس ATM کی شکل میں، بینک کی شکل میں، جو فون کی شکل میں الحمدللہ، فون پے، گوگل پے، ایسا بہت ساری سہولتیں ہیں، تو وہ مسافر پہلے جو زمانہ تھا کہ جن کے پاس مال بہت سارا ہوتا تھا، وہ نکل پڑتے تھے، راستے میں نکل پڑتے تھے، کہیں ڈاکو آ کے پورا مال لوٹ لیے، ایسے مسافر گرچہ کہ وہ بڑا کروڑ پتی بھی ہو، اس کا پورا مال لوٹ گیا تو وہ فقیر پتی بن جا رہا، تو ایسے غریبوں، مال لوٹنے والے مسافروں کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، ایک اور 8واں چھوٹ گیا تھا، والعاملین علیہا، عاملین بولے تو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، جب وہ پورا مال زکوٰۃ کا لاتے ہیں اللہ کے نبی ان کو اجرت کے طور پر کچھ مال دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے پیسے کے بدلے میں کام نہیں کیا، اللہ کے لیے میں کام کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جو مفت میں مال آپ کو مل رہا ہے یا دیا جا رہا ہے تو اس کو لے لو، خود بھی استعمال کرو، نہیں بولے تو دوسروں کے اوپر خرچ کرو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ پورے کے پورے 8 مصرفیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ خلاصہ کلام یہی کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے اور یہ ایمانی گرتو ہے اور علامت ہے، اس کو اگر کوئی مانتا نہیں، انکار کرتا ہے یا مال ہونے کے باوجود نہیں دیتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسلام میں اعلان
میدان جنگ ہے اسلام کے اندر، اس سے جنگ لڑا جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلام میں۔ جو اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی اسلام سے نکل گیا، ملحد ہو گیا اور اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام کو انکار کرنے والا بن گیا، تو ایسے آدمی کے ساتھ اس طرح کی سزائیں آپ سنے ہیں مختصر طور پر۔ میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، وہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے، یا نہیں بولے تو جو علماء ہیں یا مسجد کی جو کمیٹی ہے ان کے پاس آئیں اور جو ایک بہترین انداز سے نصاب کو، یعنی یہ مال کو خرچ کرنے کا پلان بنائیں اور منصوبہ بنائیں، ایک نظام بنائیں، ایک نظام کے ساتھ چلنا، اس کے اندر اللہ رب العالمین بھی برکت دے رکھا ہے۔ اور ایسے ہی جو غریب لوگ جہاں مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، مدرسے کے اندر کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، مدرسے کی بلڈنگ اگر بنانی ہے یا مدرسے کے اندر کوئی بھی اخراجات ہیں، معلمات کے جو بھی سیلریز وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ سالانہ میرا اتنا روپیہ ہے، سالانہ مانا یہ سال میں ایک مرتبہ میں اتنا روپیہ دے رہا ہوں، یہ مدرسے کے لیے خاص ہے، یا فلاں بچی کے لیے، فلاں یتیم لڑکی کے لیے، اس طرح سے بھی آپ ایک نظام بنا سکتے ہیں، ایک منصوبہ آپ بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی یاد رہے، اور وہ یاد رکھنا ہی آپ کے ایمان کی علامت ہوگی اور دل کو سکون اللہ دے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ مال خرچ کرو آپ، اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کے رکھے گا، بلکہ اس کو ذخیرہ بنا کے رکھے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنے ہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے خرچ کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، نمازوں کو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں ایمان کی تازگی، ایمان کی لذت اور مٹھاس پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار حال ہیں شفا عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ صحت اور تندرستی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے بھی والدین دنیا میں نہیں، ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اے اللہ جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پائے، اللہ سب کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بھی مغفرت طلب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی رمضان کو بقیہ ہمارے 18 یا 19 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ ان کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان دنوں میں ہمیں رو رو کر گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما، رو رو کر اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرما، رو رو کر اللہ ہمیں اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے رسول کی اور تیرے جلیل القدر فرشتے کی اللہ دعائیں ہیں، اے اللہ ان دعاؤں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان جو پائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے، اس کے لیے بربادی اس طرح کی دعا، اللہ اس دعا کو یاد رکھنے اور اپنی زندگی میں جو بقیہ رمضان ہے اس کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں، اللہ جوانوں کو اسلام کا ایک بہترین رہنما بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو دین کا سپاہی بنا، دین کو سیکھنے والا، دین کو سمجھنے والا، اور جب تک ہمیں زندہ ہیں اے اللہ دین کے اوپر عمل کرنے والا بنا کے زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمیں موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ آخری سانسوں میں جب ہمیں پہنچا تو ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبات جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جفت